بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، جیسا کہ ہم نے پہلے 2 اقساط تصور شیخ سے فنا فی الشیخ کی منزل کی فیس بک پہ پوسٹ کی ہوئی ہیں، اور کل ہم نے ایک قسط جو ہے وہ تصور شیخ سے فنا فی الشیخ کی منزل نمبر 1 کی وہ ہم نے ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی ہے، اور قسط نمبر 2 جو ہے وہ انشاءاللہ کل تک اپلوڈ ہو جائے گی، اور قسط نمبر 3 جو ہے اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ تصور شیخ سے فنا فی الشیخ کی منزل قسط نمبر 3۔ تو محترم، گزشتہ جو ہم نے پوسٹیں کی ہیں اسی سے یہ پیوستہ جو ہے وہ اگلی قسط ہے۔ تصور شیخ سے مرید کی اپنے مرشد سے محبت والہانہ انداز میں بڑھتی رہتی ہے، کیونکہ مرشد کا اکثر مرید میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ مرید اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں محسوس کرتا ہے۔ دنیا داری سے مرید کی دلچسپی تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی ظاہری و باطنی پاکیزگی کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے جو اہم تبدیلی مرید محسوس کرتا ہے وہ یہ کہ مرید اپنی آنکھوں کی پاکیزگی کا بہت خیال رکھتا ہے۔ بازار میں چلتے ہوئے نظریں نیچے جھکائے رکھتا ہے، کسی نامحرم عورت کے چہرے کی طرف دیکھ کر بات نہیں کرتا۔ کوئی ویڈیو گانا دیکھے تو اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ یہ ویڈیو گانا دیکھے۔ اگر وہ دیکھ لے تو اس کو اپنے جسم کے اندر بجلی کا کرنٹ دوڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور اسے بجلی کا جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے۔ اس کو فوراً گناہ کا احساس ہونے لگ جاتا ہے۔ عورتیں اس کی طرف راغب ہوتی ہیں، اس سے بات کرنے کے بہانے بناتی ہیں، اور وہ حیران ہو رہا ہوتا ہے جناب کہ اب ایسا کیا ہو گیا؟ پہلے تو کوئی مجھے منہ نہیں لگاتی تھی، اب یہ اچانک کیا کایا پلٹ ہو گئی ہے۔ بازار میں عورتیں، محلے میں، فون پر، رشتہ دار وغیرہ ہر جگہ سے عورتیں اسے توجہ دینا شروع کر دیتی ہیں، اور اگر وہ کسی کی توجہ لے کر اس سے بات چیت شروع کرتا ہے تو وہ اس سے ایسے رویہ اختیار کرتی ہے کہ جیسے وہ اس کو جانتی ہی نہ ہو۔ وجہ کیا ہوئی ہے؟ اب وجہ جناب شیطان کا جال تھا۔ شیطان مسلسل مرید کے پیچھے لگا رہتا ہے تاکہ وہ اس کو بھٹکا سکے، اور وہ کسی نہ کسی عورت کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، جو کہ خود شیطان ہی ہوتا ہے۔ اور جب مرید اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان ہنستا ہوا بھاگ جاتا ہے کہ یہ تو ابھی بندہ ہی کچا ہے، جب چاہے اس کو میں کسی بھی منزل سے بھٹکا لوں گا، گرا دوں گا۔ تو اس نے ایسے بہت سے مریدوں کو، بہت سے اللہ کے نیک بندوں کو، اولیاء اللہ کو گرایا بھی ہوا ہے۔ اور جو مرید اس کے کسی جال میں نہیں آتا وہ پاکیزہ خیالات کا حامل ایک نیک انسان بن جاتا ہے، جس سے اپنی نمازوں، روزوں، وظائف، درود و سلام کی فکر رہتی ہے، اور وہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر مرشد کی باطنی توجہ سے مرید نماز تہجد کا بھی پابند ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ نماز چاشت، اشراق، اوابین کے نوافل بھی ادا کرے، کیونکہ ان نوافل کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اس سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور محبت بھی نصیب ہوتی ہے، جس سے مرید اپنے دل میں راحت محسوس کرتا ہے، اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو مہکتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اس کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو اس پر رکت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ رکت کی وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک کوئی پکار لے، یا وہ نام اس کی آنکھوں کے سامنے کہیں وہ لکھے بھی دیکھ لے، یا وہ خود اپنے منہ سے بول دے تو جناب اس کی آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں، دل مچل اٹھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم فرقت اور عشق کی تڑپ کی وجہ سے بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے اگر مچھلی کو
پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ تڑپتی ہے، ایسے ہی مریض جدائی کے غم اور دیدار کے لیے تڑپتا ہے، اور یہ تڑپ اتنی انمول ہوتی ہے کہ مریض ساری دنیا کی دولت یا بادشاہی کے عوض بھی کسی کو نہ دے، اس کو یہ تڑپ اور یہ محبت اپنی جان سے بھی عزیز ہوتی ہے، اور وہ اس میں ہی رہنا، اسی میں ہی تڑپنا پسند کرتا ہے۔ اور واقعی یہ وہ عظیم اور بیش قیمت کیفیات ہیں جو ایک تصور شیخ کرنے والے مرید پر وارد ہوتی ہیں، جس کو ایک عام انسان کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دولت ہی خوشبو تو اسی کو ملتی ہے جو اس خوشبو کو سنبھالنے کی سکت رکھتا ہو، جو محبوب کی محبت میں تڑپنے کا شوق رکھتا ہو، وہی ان کیفیات کا اہل ہوتا ہے۔ کسی اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کامل کے جسم میں زخم ہو گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے، تو وہ بجائے علاج کے ان کیڑوں کو سنبھال کر رکھتے۔ کوئی کیڑا جسم کے زخم سے نیچے گر جاتا نا، تو اس کو اٹھا کر پھر زخم پہ رکھ لیتے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ اس خطرناک موذی بیماری سے آپ کو نجات ملے۔ تو آپ کو کیا درد نہیں ہوتا؟ یہ جو کیڑے آپ کے جسم میں ہیں یہ کھاتے رہتے ہیں آپ کو؟ تو اس ولی کامل نے کہا، جب مجھے بہت درد ہوتا ہے تو میرا اللہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ بتا تیرا کیا حال ہے؟ بس پھر جب مجھ سے میرا محبوب کلام کرتا ہے نا، تو اس کی آواز سن کر ہی میرا سب درد ختم ہو جاتا ہے، اور مجھے سمجھو کہ کائنات کی سب سے بڑی راحت مل جاتی ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے پانا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے ڈاواں، یار فرید کدی مل جائے سونا انہوں رو رو حال سناواں۔ اور جب اس اللہ کے ولی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بیماری سے شفا ہو گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ غمگین رہنے لگے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں، اب کیوں غمگین ہیں؟ تو فرمایا، پہلے اللہ تعالیٰ روز میرا حال پوچھتا تھا اور اس کا میرا حال پوچھنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور کوئی تکلیف درد میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، مگر اب نہ درد ہے نہ درد کا مداوا۔ اللہ اکبر! کیونکہ میں اب ٹھیک ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے میرا حال دریافت نہیں فرماتا۔ اور یہ کہہ کے وہ رونا شروع ہو گیا۔ تو جناب ایسی ہی وابستگی ایک مرید کی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اپنے اللہ اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ سب تصور شیخ سے شروع ہوتا ہے۔ مرید کے نفس نے ملغوب ہونا شروع کر دیا، دل نے روشن ہو کر بیدار ہونا شروع کر دیا، مگر یہ سب مرشد کی محبت سے، مرشد کی ذات میں فنا ہونے سے ہی حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ مرشد کے قلب سے نورانی انوارات اب مرید کے قلب میں داخل ہو رہے ہیں۔ محبت شیخ سے بڑا کوئی کامل وظیفہ نہیں ہوتا جس سے بنا کچھ پڑھے ہی ایک مرید اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا بن جاتا ہے، اور اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اور صحیح معنوں میں اس کی جو اصلاح ہے وہ ہوتی ہے، اور اسے صحیح کامل اصلاح ملتی ہے۔ یہاں میں ان دعاؤں کا ذکر نہیں کر رہا جو ہم لوگ مانگتے ہیں، ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر 10-15 مسائل دعا کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیتے ہیں، اور ایسا ہم ہر نماز کے بعد دعاؤں کا ایک لمبا ٹیلی گرام اللہ تعالیٰ کو بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ایک کامل مرید اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا، اس کی دعا بس یہ ہوتی ہے، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے میں تجھے پسند آ جاؤں، اور مجھے اپنا اور اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا اور ان کی محفل میں میری حاضری قبول فرما۔ مجھے اپنا تابع دار اور فرما بدار بندہ بنا یا بندی بنا، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے پرہیزگاری عطا فرما۔ بس ایسی اور بہت سی دعائیں ہوتی ہیں جن میں وہ اپنے راز و نیاز کرتا ہے، اپنے رب سے اپنی محبت و بے قراری کی وجہ سے سجدوں میں روتا ہے،
اور اس رونے سے ہی اس کو ایک عظیم ترین راحت قلب کا احساس ہوتا ہے۔ اس رونے کی وجہ سے بے انتہا ٹھنڈک محسوس کرتا ہے وہ اپنے دل کے اندر، اور اس رونے سے ایک اعلیٰ اور میٹھی تسکین اس کو حاصل ہوتی ہے۔ ایسے مریض کے دل کی نگرانی ہو رہی ہوتی ہے جی، اور اگر اس کی کوئی جائز حاجت کوئی ضرورت ہو نا، تو وہ دعا میں تو اللہ سے نہیں مانگتا، صبر کرتا ہے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے فابہا، اسی میں راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ مگر جب وہ ضرورت اس کے دل پر کبھی تکلیف دیتی ہے نا، جیسے کسی کا اس نے قرض دینا اور وہ قرض دار جو ہے وہ اس مقروض سے رقم کا تقاضا کرے، اور جس نے قرض واپس نہ کیا ہو مرید نے، تو اس کی وہ بےزتی کرے آ کے جس نے قرض لینا ہو، اس وقت مرید خاموشی سے اس تکلیف دہ جملے، اس کی گالیاں، اس کی باتیں سن تو لیتا ہے، لیکن وہ اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، آگے سے خاموش رہتا ہے، بولتا نہیں ہے، برداشت کر جاتا ہے۔ لیکن وہ تکلیف اس کے دل میں تو ہوتی ہے نا۔ اب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، آپ کو یہ پتہ ہی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے اس کی نگرانی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب اس کی محبت میں تڑپنے والے دل کی تکلیف کی وجہ رپورٹ کی جاتی ہے نا، تو جس قرض کی وجہ سے مرید کی بےزتی ہوئی تھی یا کوئی اور ضرورت جس کی وجہ سے اسے پریشانی کا سامنا ہو رہا ہو، دل میں تکلیف ہو، تو میرا اللہ بڑا غیور ہے جی۔ اپنے سے محبت کرنے والے کا وہ خود حامی و ناصر بن کے اس کے مسائل غیب سے حل کرتا ہے۔ اسی طرح مرید کو دنیاوی حاجات کے لیے دعاؤں کی ضرورت نہیں رہتی، اس کے مسائل اس کے دل میں بات آنے سے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے دل کی اب اللہ سن رہا ہے نا جی، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں نا جی، اس کا مرشد سن رہا ہے نا جی۔ تو مرید کی دعا کی یہ کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ میں چاہ کر بھی ان کیفیات کی وہ عکاسی نہیں کر سکتا، وہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ان کیفیات کو محسوس کر کے، ان کیفیات میں ڈوب کے میں بس یہ بیان کر رہا ہوں یا اس کو میں لکھ دوں گا، تو یہی میں کر سکتا ہوں، مگر وہ کیفیات آپ کے دل میں شاید اس طرح سے اتار نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو سودا عشق ہے۔ جو عاشق ہوگا وہ عشق کو سمجھتا ہوگا، کبھی عشق میں رہا ہوگا، وہی سمجھے گا ایک دنیا دار انسان کا ان کیفیات سے کیا کام، اور نہ ہی وہ اسے سمجھ سکتا ہے۔ مگر ہاں یہ یاد رکھیں، جب بارش ہوتی ہے نا، تو جو بارش میں کھڑا رہے اس پر بھی بارش کے قطرے پڑتے ہیں اور اس کا لباس بھی گیلا ہو جاتا ہے۔ تو جناب جو اس تحریر کو غور سے پڑھے گا، دل سے پڑھے گا، امید ہے اس پر بھی کچھ اثر تو ہوگا۔ میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں تاکہ شاید کوئی سمجھ لے۔ وہ کیا کہتے ہیں جی، انداز بیاں اگر بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ سب طلب، توفیق، عطا، کرم کے معاملے ہیں جناب۔ سفر کرنے والا ہی منزل پہ پہنچتا ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے کو منزل نہیں ملتی، وہ بس خیالات کی زندگی گزار دیتا ہے کہ آج کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، مرشد ڈھونڈیں گے، ہو جائے گا، کر لیں گے۔ اور جو منزل کی جانب سفر شروع کرتا ہے، کامیاب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو رہے نام باقی خدا کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کی دلی حاجات کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور مرشد کی محبت سے معمور فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرمائے، ہمیشہ مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز کی کمی نہ دنیا میں کرے اور نہ ہو آخرت میں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے۔ یہ محبتوں کا ساتھ ہے، اس میں کوئی طلب نہیں ہے، تو اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔